اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات بجانب محمد. سورہ جس کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، سورہ توحید بھی کہتے ہیں، اور عرف عام میں سورہ قل هو اللہ جس کو کہتے ہیں. اسی کو عنوان بیان قرار دیا ہے، اگرچہ بہت زیادہ دامن وقت کو گنجائش نہیں ہے، آخر ہو چکی ہے، لیکن بہرحال کوشش کروں گا کہ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے حضرات یہاں تشریف فرما ہے، اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں. پہلی بات تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب بھی ہم اس امام باڑے میں آتے ہیں مجھے یاد ہے کہ بالکل ہی خستہ حالت میں امام باڑا تھا، ایسا لگتا تھا بس آج گرا ہو کل گرا. اور اس کو ہمارے جناب ظفر حسین صاحب مرحوم مغفور نے اس کی تعمیر کروائی، اور اس کے علاوہ ایک مسجد بھی جو انہوں نے تعمیر کی. لہٰذا یہاں کی عزاداری میں ظفر صاحب کے بالکل بہت ہی بیش قیمت خدمات ہیں، ان کو فراموش ہرگز نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ ظفر حسین ظفر حیدر صاحب ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمانے چاہیے. سورہ اعلان کر رہا ہے، اے رسول کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد ہے. اب یہاں کے اوپر کیونکہ لفظ عربی کا ہے تو چاہوں گا کہ اردو حضرات اس کو سمجھ سکیں کہ عربی میں احد ہے بھی ہے اور واحد بھی ہے. احد کے معنی بھی ایک ہے اور واحد کے معنی بھی ایک ہے. اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں گے اگر اردو میں تو احد کا ٹرانسلیشن بھی ایک اور واحد کا ٹرانسلیشن بھی ایک، لیکن عربی زبان میں اس میں بڑا فرق ہے اور بنیادی فرق ہے. یہاں کے اوپر واحد نہیں کہا جا رہا کہ اللہ جو ہے واحد ہے، بلکہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ احد ہے، واحد نہیں احد ہے. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ فرق یہ ہے واحد و احد میں کہ واحد کے 2 بھی ہو جاتے ہیں اور واحد کا آدھا بھی ہو جاتا ہے، لیکن نہ احد کے 2 ہوتے ہیں نہ احد کا آدھا ہو سکتا ہے. اور کہیں پر اگر واحد کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ لا شریک لگا دیا جاتا ہے، وحدہ لا شریک لگا کر واحد کو احد بنا دیا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجو اللہ بات میں نے کہا ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. تو یہاں کے اوپر پہلو جو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور ہر زبان میں بات پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں ہمیشہ جو ناؤن ہوتا ہے جس کو اسم عربی میں کہتے ہیں وہ پہلے ہوتا ہے، اور پروناؤن ہمیشہ جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. ناؤن پہلے، پروناؤن بعد میں ہوتا ہے. عربی میں کہتے ہیں اسم اور ضمیر، اسم اور ضمیر. انگریزی بھی کیا ہے آپ سب جانتے، چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں کہ یہ ناؤن، اسم جو ہے ناؤن اور ضمیر جو ہے پروناؤن. ہمیشہ ناؤن پہلے ہوتا ہے، پروناؤن ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے، ہمیشہ بعد میں. بہت توجہ رہے، ایک علمی گفتگو ہے جو آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اسم پہلے ہوتا ہے، ضمیر بعد میں ہوتا ہے. اب میں کہنا شروع کر دوں
کہ وہ یہ کہہ رہے تھے انہوں نے یہ کہا اور وہ یہ کہہ رہے تھے انہوں نے یہ کہا. 2-4 مرتبہ جب وہ کہا میں نے انہوں کہا تو ہر ایک کہے بھئی وہ ہے کون؟ اور یہ انہوں جو آپ کر رہے ہیں یہ انہوں ہے کون؟ تو پہلے نام لیا جاتا ہے. فرض کیجئے پہلے میں کہوں کہ جاوید صاحب یہ کہہ رہے تھے, پہلے نام لیا, اس کے بعد اب میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے انہوں نے یہ کہا. پوری توجہ. اس کے بعد مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ نام پہلے لیا جائے, اس کے بعد پروناؤن استعمال ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے انہوں نے کہا انہوں نے کہا وہ یہ کہہ رہے تھے. تو ہمیشہ ناؤن پہلے ہوتا ہے, پروناؤن بعد میں ہوتا ہے. ضمیر پہلے اسم پہلے اور ضمیر بعد میں ہوا کرتی ہے. لیکن یہاں پر عجیب قدرت نے انداز اختیار فرمایا ہے, قل ہوا جو ہے وہ پروناؤن ہے اور اللہ جو ہے وہ ناؤن ہے. عربی گرامر کے لحاظ سے ترتیب یہ ہونا چاہیے تھے قل اللہ هو الاحد. ارے بہت توجہ چاہو گا, ترتیب کیا ہونا چاہیے تھی؟ قل اللہ ناؤن ہے, اللہ اسم ہے اور ہوا جو ہے پروناؤن ہے. ہمیشہ ناؤن پہلے ہوتا ہے, پروناؤن بعد میں ہوا کرتا ہے. لیکن قدرت یہاں ترتیب الٹ دی, یہاں پروناؤن پہلے ہے ناؤن بعد میں ہے. توجہ رہے, ضمیر پہلے ہے اسم بعد میں ہے. قل هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے وہ. اب سوال یہ ہوتا ہے یہ وہ پہلے کیوں آ گیا, یہ ہوا پہلے کیوں گیا؟ اللہ کو پہلے آنا چاہیے تھا پھر ہوا کو آنا چاہیے تھا. علماء نے بتایا یہ ہوا جو ہے یہ ہماری فطرت کے پکار کی طرف اشارہ ہے. ہماری فطرت بتاتی ہے کوئی خالق ہے, ہماری فطرت بتاتی ہے کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے, لیکن فطرت یہ نہیں بتاتی ہے کہ وہ ایک ہے یا 365. فطرت بتاتی ہے خالق ہے, رسول آ کر بتاتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. ایک صلوات بھیجو توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی اس موضوع کو تھوڑی دیر آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ لڑائی کیا تھی عرب والوں سے, کافروں سے لڑائی کیا تھی, مشرکوں سے کیا لڑائی تھی؟ اللہ کے منوانے پہ لڑائی نہیں تھی. پوری توجہ ہے ماشاءاللہ, سب صاحبان فہم ہے. اللہ کے منوانے پہ لڑائی نہیں تھی بلکہ اللہ کو احد بنوانے پہ لڑائی تھی. اللہ کو احد بنوانے پہ لڑائی تھی, ورنہ وہ تو 365 پہلے ہی مان رہے تھے, ایک کا اور اضافہ کر لیتے 366 ہو جاتے. ارے ان کو کیا تکلف تھا کہ 365 سے 366 ہو جائے, اس کو کوئی تکلف نہیں تھا. لیکن یہ لڑائی یہ تھی جو رسول فرمان کہ ان کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے, ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, سب کو ترک کرو اور ان کو مانو. یہ پوری لڑائی تھی, اسی پہ پورا دھرنا تھا, اسی پہ ساری جنگیں تھیں. ایک سلوات بھیجو ورنہ آپ پوری جو تاریخ عرب سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ 365 پر بھی وہ راضی نہیں تھے, اس پر اکتفا نہیں تھی, بلکہ تاریخ عرب بتاتی ہے کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو عرب لوگ جو ہے جنگلوں میں نکل جاتے تھے, اور جس جانور پر سب سے پہلے نگاہ پڑتی تھی 1 مہینے تک اسی کی پوجا ہوتی تھی, اسی کی پرستش ہوتی تھی. پھر وہ مہینہ ختم ہو جاتا تھا, پھر نکل جاتے تھے جنگل میں, پھر جس جانور پر سب سے پہلے نگاہ پڑتی تھی 1 مہینے تک پھر اس کی پوجا ہوتی تھی. صرف یہی نہیں بلکہ کھجوروں سے کھجور جو آپ لوگ جو ماہ مبارک رمضان میں جسے روزہ افطار کرتے ہیں, خورما بھی کہتے ہیں, کھجور بھی کہتے ہیں, اس سے بت بناتے تھے. وہ ان کھجوروں سے بت بناتے تھے, خورموں سے بت بناتے تھے, پوجا بھی کر رہے ہیں, سجدے بھی کر رہے ہیں, ان سے دعا بھی مانگ رہے ہیں, ان کی تعظیم و تکریم بھی ہو رہی ہے. اور جب بہت بھوک لگی تو وہی کھا گئے, انہی کو نوش فرما لیا اور تعریف بھی کرتے جا رہے ہیں کتنا اچھا خدا ہے جو ہمارا پیٹ بھر رہا ہے. ایک صلوات بھیجتے تو اصل لڑائی یہ نہیں تھی کہ اللہ کو مان لو, اصل لڑائی یہ تھی کہ ایک مانو, اس کے علاوہ اور کسی اور کو نہ مانو. عجیب بات, پوری توجہ چاہوں گا, رسول اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جن بتوں کو تم مانتے ہو, جن خداؤں کو تم مانتے ہو, وہ لولے ہیں, وہ لنگڑے ہیں, وہ اندھے ہیں, وہ اپاہج ہیں, ان میں نہ جان ہے نہ ان میں روح ہے, ان سے کیوں تم مانگ رہے ہو؟ تو اللہ واحد کو مانو. اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ 100 برائیاں
ان کے خداؤں میں بہت توجہ چاہوں گا، صاحبان ذوق تشریف فرما ہے کہ اللہ رسول اللہ 100 برائیاں ان کے خداؤں میں نکال رہے ہیں. یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے، ان میں یہ بھی برائی ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، 100 عیب بیان کر دیے. کبھی مجھے یہ بتائیے کہ ان مشرکوں نے پلٹ کر کہا ہو، ان کافروں نے پلٹ کر کہا ہو کہ تم اپنے خدا ہمارے خداؤں میں تو اتنے عیب نکال رہے ہو، تم ہمارے خداؤں میں تو اتنی برائیاں نکال رہے ہو، تم اپنا خدا ہمارے سامنے لے آؤ، ہم اس سے زیادہ برائیاں نکال دیں گے، ہم اس سے زیادہ عیب نکال دیں گے. یہ کہنے کی ہمت انہیں کیوں نہیں ہوئی؟ ارے بہت توجہ چاہوں گا. رسول ان کے خداؤں میں عیب نکال رہے ہیں، اندھے ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اپاہج ہیں، کچھ وہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، تمام عیب اس میں نکال رہے ہیں. تو کبھی تو انہوں نے پلٹ کر کہا ہوتا، کبھی تو پلٹ کر کہا ہوتا کہ تم ہمارے خداؤں میں اتنے عیب نکال رہے ہو، اپنا خدا ہمارے سامنے لے آؤ، ہم اس سے زیادہ عیب نکال دیں گے. یہ کہنے کی ہمت کیوں نہیں ہوئی؟ یہ اس لیے نہیں ہوئی کہ اللہ نے پہلے ہی کچھ ایسے بے عیب بندے بھیج دیے تھے جو یہ کہہ رہے تھے پہلے بندوں میں عیب نکالو پھر ان کے خدا میں عیب نکالو. ایک سلوات بلانا آواز. لڑائی آسان نہیں تھی، لڑائی بہت مشکل تھی اس وقت تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، سب سن بھی رہے ہیں، نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا. اس وقت سارا کچھ تو خون اسی پر تھا، ساری جنگیں اسی پر تھی جو رسول اللہ سے لڑی جا رہی تھی کہ اللہ کو منوا لو، جہاں 365 مانتے تمہارا بھی مان لیں گے، ایک بت اور وہاں پر ہم رکھ دیں گے. لو لڑائی تھی کہ احد نہ کہو، وہاں ایک نہ کہو، ساری لڑائی اس پہ ہوتی تھی. پوری توجہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا پڑھے لکھے مجمع کے لیے موضوع ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے رسول یہ کیا یہ تو کہہ نہیں رہے تھے کہ میں خدا ہوں، بہت توجہ ہے. رسول اللہ کا یہ دعویٰ تو تھا ہی نہیں کہ میں خدا ہوں. اگر رسول اللہ یہ بھی کہہ دیتے کہ میں خدا ہوں تب بھی ان کو ماننے میں کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے تھا. ارے جو پتھر کو خدا مان رہے ہوں، جو درختوں کو خدا مان رہے ہوں، جو جانوروں کو خدا مان رہے ہوں، ایک انسان اگر کہے کہ میں خدا ہوں تو ماننے میں کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ تو رسول یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں خدا ہوں، کہہ رہے میں خدا کا نمائندہ ہوں. ارے بہت توجہ چاہوں گا. رسول اللہ اگر اپنے کو خدا بھی کہہ دیتے تب بھی ان کو ماننے میں کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے. ارے پتھروں کو خدا مان رہے ہو، درختوں کو مان رہے ہو، جانوروں کو مان رہے ہو، ایک انسان کہہ رہا ہے میں خدا ہوں تو ماننے میں کیا تکلف؟ مگر رسول اللہ یہ تھوڑی کہتے میں خدا ہوں. رسول اللہ فرما رہے تھے میں خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں. اب سمجھ میں نہیں آتا، بہت توجہ رہے، سمجھ میں نہیں آتا جنہوں نے پتھروں کو خدا مانا تھا، جنہوں نے درختوں کو خدا مانا تھا، جنہوں نے جانوروں کو خدا مانا تھا، وہ ایک انسان کو اللہ کا نمائندہ نہیں مان رہے تھے. ایک انسان کو خدا کا نمائندہ نہیں مان رہے تھے. یاد رکھیے کہ اس پہ عوام کی فکر نہیں تھی، عوام کی خطا نہیں تھی. ارے بت قدوں کے ٹھیکیداروں کی سازش تھی، جو بت قدوں کے ٹھیکیدار تھے ان کی سازش تھی کہ پتھروں کو خدا مان لو، جانوروں کو خدا مان لو، درختوں کو خدا مانو، مگر ایک انسان کو خدا کا نمائندہ نہیں مانو. اس پہ سازش کیا تھی؟ کیونکہ پتھروں کی طرف جو دل چاہے منسوب کر دو. مطلب اعلان ہو گیا کہ ہمارے یہاں جو خدا ہے ان کو 100 من حلوے کی ضرورت ہے. اب پبلک دوڑ رہی ہے 100 من حلوہ جو ہے فراہم کر دیا جائے. اب کوئی پوچھے گا بھی ان سے کہ آپ کو ضرورت ہے بھی یا نہیں تو وہ بت بنے بیٹھے رہیں گے. وہ کیا جواب دیں گے؟ یار جو بات دل چاہے ان کی طرف منسوب کر دو، جو چیز ان کی طرف منسوب کر دو. وہ تردید نہیں کر سکتے، وہ جھٹلا نہیں سکتے. مگر رسول کے تو منہ میں زبان ہے، وہ تو بول سکتے ہیں. لہذا اگر ان کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی جائے گی تو یہ فوراً ہی تردید کر دیں گے. اس کا مطلب یہ تھا، کوشش یہ تھی کہ جو بول رہے اسے نہ مانو، جو خاموش ہے اسے مانو. اس کا مطلب ہے کہ مزاج شرک ہی یہی ہے، مزاج شرک ہی یہی ہے کہ جو خاموش ہے اسے لے لو، جو بول رہے ہیں انہیں چھوڑ دو. ایک سلوات بھیجے بلانا
رسول کہہ دیجئے، اے رسول کہہ دیجئے۔ اب توجہ رضا سے کرنا چاہتا ہوں، معراج جو ہوئی تھی وہ مکے میں ہوئی تھی، سب کو معلوم مکے میں معراج ہوئی تھی۔ تو جب معراج کی منزلوں سے رسول اللہ واپس آئے تو امت نے ایک عجیب سوال کیا رسول اللہ سے، توجہ رہے۔ اب یہ سب بیانات رسول کی طرف سے ہیں، رسول یہ کہہ دیجئے، رسول یہ کہہ دیجئے، رسول یہ کہہ دیجئے، اے رسول یہ کہہ دیجئے، اللہ اس سے کہلوا رہا ہے، خود نہیں آیا سامنے کہنے کے لیے، رسول اللہ کو ذریعہ بنایا، رسول اللہ کو وسیلہ بنایا، یہ کہہ دیجئے، یہ کہہ دیجئے، یہ کہہ دیجئے۔ اب جب رسول اللہ معراج سے واپس آئے اور فرمایا مجھ سے اللہ نے بات کی، ارے توجہ ہے، مجھ سے اللہ نے گفتگو کی، تو اب امت والوں کو، مسلمانوں کو پوچھنے کا موقع مل گیا، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب اللہ کو ہم سے بات کرنا ہوئی تو ڈائریکٹ ہم سے بات نہیں کی، اس نے آپ کے لہجے میں بات کی، لہجہ محمدی میں بات کی، آپ کے لہجے میں بات کی۔ تو یہ بتائیے کہ جب ہم سے بات کرنا ہوئی تو آپ کے لہجے کو اختیار کیا، اور جب معراج کے موقع پر خود اللہ نے آپ سے بات کی تو کس لہجے میں کی؟ جب آپ سے بات کی تو کس لہجے میں کی؟ تمام تاریخ میں جواب محفوظ ہے، رسول نے فرمایا کلمنی باللہجۃ علی ابن ابی طالب، صلوات بھیجے مولا نواز، مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی، مجھ سے علی کے لہجے میں گفتگو کی۔ دیکھیں یہاں کے اوپر دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت تو یہ کہ رسول نے فرمایا تھا کلمنی باللہجۃ علی ابن ابی طالب، اور دوسری روایت یہ کہ رسول نے فرمایا تھا کلمنی باللغت علی ابن ابی طالب، علی کی زبان میں مجھ سے گفتگو کی۔ اللہ نے معراج کے موقع پر علی کی زبان میں مجھ سے گفتگو کی، اس کا مطلب ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ نے بات کرنے کے لیے علی کی زبان کو اختیار کیا۔ اب سنیے تاریخ کا واقعہ کہ جب ولادت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وقت آتا ہے اور جناب فاطمہ بنت اسد جب کعبے کے قریب آتی ہیں، آپ سب جانتے ہیں، پوری تفصیل نہیں کرنا، صرف اشارہ ہے کہ کعبے کی دیوار شق ہوئی، کعبے کی دیوار دو حصوں میں بٹی۔ ارے کوئی بڑے سے بڑا بہادر انسان کیوں نہ ہو، اگر لق و دق وہ پتھر کی دیوار کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور یہ کہا کہ دیوار شق ہو جائے تو بڑے سے بڑا بہادر قدم نہیں جمیں گے، فوراً وہاں سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ مگر روایت کہتی ہے فاطمہ بنت اسد بجائے پیچھے ہٹنے کے آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ کرار کی ماں تھی، کسی فرار کی ماں نہیں تھی۔ ایک صلوات بھیجے مولا نواز محمد۔ اب میں توجہ چاہوں کہ کم وقت میں بات مکمل کرنا ہے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے، لہذا میں شارٹ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب آپ دیکھیں کہ اندر سے آواز آتی ہے، کعبے کے اندر سے، بہت توجہ رہے، کعبے کے اندر سے آواز آتی ہے اے فاطمہ بنت اسد اندر آ جائیے۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے جیسے ہی آواز سنی فوراً بلا تکلف اندر داخل ہو گئیں۔ بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے، بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے۔ میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کعبے کے اندر کوئی روشنی نہیں تھی، رات کا وقت تھا، اندھیرا ہاں بالکل کعبے کے اندر، اور وہاں سے اندر سے آواز آ رہی ہے، کعبے کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئیے، جیسے ہی آواز سنی ویسے بلا تکلف فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہو گئیں۔ سمجھدار مجمع، مجھے یہ بتائیے کہ کسی اندھیرے گھر میں جہاں اکیلا ہو، بالکل اندھیرا بھی ہو، اکیلا بھی ہو، کوئی بھی شریف خاتون کسی اجنبی لہجے پر اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ ارے توجہ چاہوں گا، کسی اندھیرے گھر میں جہاں سناٹا بھی ہو، جہاں صرف ایک آواز سنے وہ، جہاں سناٹا ہو، جہاں تنہائی ہو، کسی اجنبی لہجے پر کوئی بھی شریف خاتون اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ مگر جیسے ہی فاطمہ بنت اسد نے آواز سنی بے تکلف اندر داخل ہوئی۔ تو اب مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ نے علی کے لہجے کو اختیار کیا تھا اور پیدائش علی کے موقع پر ابو طالب کے لہجے کو اختیار کیا تھا۔ ایک صلوات بھیجے مولا نواز، ایک
سنجیدہ موضوع اختیار کیا ہے. دیکھیے انسان کی فطرت بتاتی ہے اس کا کوئی خالق ہے. انسان کی نیچر بتاتا ہے اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا بچہ کیوں نہ ہو. نیچر بتاتا ہے، انسان کی فطرت بتاتی ہے کہ کوئی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، بغیر خالق کے نہیں بن سکتی. کوئی کام، کوئی حرکت بغیر حرکت دینے والے کے نہیں ہو سکتا. مثال دے دو، چھوٹے بچے بھی موجود ہیں وہ بھی سمجھے کہ کئی بار تنہائی تھی، ایک بچہ میرے سامنے کھڑا ہوا تھا، اس کی پشت میری طرف تھی، اس کی پیٹھ میری طرف تھی، مجھے دیکھ نہیں رہا تھا وہ. میں نے زمین سے ایک کنکری اٹھائی اور اٹھا کر اس بچے کی پیٹھ پر مار دی. زمین سے کنکری اٹھا کر اس کی پیٹھ پر مار دی. جیسے اس کی پیٹھ پر کنکری پڑی، اس نے چاروں طرف گھوم کے دیکھا، میرے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا، میرے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیا. فوراً دوڑ کے میرے دامن پکڑ لے گا وہ کہ آپ نے مجھے کنکری کیوں ماری، اگرچہ اس نے مجھے کنکری مارتے دیکھا نہیں. ارے توجہ ہے، اگرچہ اس نے مجھے کنکری مارتے نہیں دیکھا، مگر جب چاروں طرف دیکھے گا کنکری پڑی اور آس پاس کوئی نہیں سوائے میرے، تو دوڑ کے آ کے میرا دامن تھام لے گا کہ بھئی آپ نے مجھے کنکری کیوں ماری، اگرچہ اس نے دیکھا نہیں. لاکھ میں اس کو دلیلیں پیش کروں، لاکھ اس کے ساتھ ثبوت پیش کروں کہ ایک کنکری خود بخود ہوا میں اٹھی اور فضا کا فاصلہ طے کرتی ہوئی تمہارے پیٹھ پر پڑ گئی، مگر وہ یہی کہتا رہے گا آپ نے کنکری کیوں ماری، کیونکہ اس کی فطرت یہ بتا رہی ہے کہ کوئی شے خود بخود اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتی ہے جب تک کوئی حرکت دینے والا نہ ہو. اس کے لیے پڑھانے اور سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ علم فطرت کے اندر داخل ہے. ایک سلوات برآمد صلوات بلند آواز قبر محمد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت بتاتی ہے کوئی خالق ہے، فطرت بتاتی ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے. کہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر ہم دنیا میں نہیں آ سکتے، مگر فطرت یہ نہیں بتاتی، بہت کا سنجیدہ موضوع ہے، فطرت یہ نہیں بتاتی ہے کہ وہ ایک ہے یا 365 ہے. فطرت یہ تو بتاتی ہے کہ بغیر خالق کے پیدا نہیں ہو سکتے، بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا نہیں ہو سکتے، مگر فطرت یہ نہیں بتاتی، انسان کا نیچر کہیے چاہے فطرت کہیے، وہ نہیں بتاتا کہ وہ ایک ہے یا 365. یہ آ کر رسول بتاتے ہیں، یہ آ کر نبی بتاتے ہیں کہ 365 نہیں بلکہ وحدہ لا شریک خدا ہے. اس کا مطلب بہت توجہ ہے، جس حد تک لے جا رہا ہے آپ حضرات کو، یہ تو تمہیدی جملے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ فطرت نے بتایا خالق ہے، پوری توجہ رہے، فطرت نے بتایا خالق ہے، نیچر نے بتایا کہ خالق ہے، رسول نے بتایا ایک ہے، نبی نے بتایا کہ ایک ہے، واحد ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی وحدانیت 2 گواہوں سے ثابت ہوئی. توجہ چاہوں گا، بڑا سنجیدہ موضوع ہے. اللہ کی وحدانیت 2 گواہوں سے ثابت ہوئی، ایک خاموش فطرت، دوسرا بولتا ہوا نبی. ارے پوری توجہ، 2 گواہوں سے ثابت ہوئی، ایک خاموش فطرت اور دوسرا بولتا ہوا نبی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے لیے 2 گواہ ضروری، ایک خاموش ایک بولتا ہوا. ارے توجہ رہے، ایک خاموش ایک بولتا ہوا. خاموش ہے فطرت، خاموش ہے نیچر، اور بولتا ہوا ہے رسول، بولتا ہوا ہے نبی. تو اب معلوم قانون یہ بنا کہ کوئی چیز بھی 2 چیزوں سے ثابت ہوگی، 2 گواہوں سے ثابت ہوگی. ایک گواہ خاموش ہوتا ہے، ایک گواہ بولتا ہے. تو اللہ کی وحدانیت ثابت ہوئی ایک خاموش فطرت سے، دوسرے بولتے ہوئے رسول سے. تو اب رسول کی رسالت کیسے ثابت ہو؟ رسول کی رسالت کیسے ثابت ہو؟ قدرت نے اعلان کیا کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. کہہ دیجئے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اے رسول کہہ دیجئے میری رسالت کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، میری رسالت کے لیے 2 گواہ کافی، ایک اللہ ہے اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. ایک صلوات پر نواز صبر محمد.
رسول یہ کافر کہتے ہیں، پوری توجہ رہے، اے رسول یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے دو گواہ کافی ہیں، ایک خود اللہ اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو اللہ نے خود آ کر تو گواہی دی نہیں، اللہ نے گواہی دی قرآن کے ذریعے سے۔ اس کا مطلب ہے رسول کی رسالت کے ایک گواہ قرآن مجید ہے، ایک گواہ قرآن مجید ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے وہ کون ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ پوری توجہ ہے، وہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ اس سلسلے میں اگر دلیلیں ڈھونڈی جائیں گی تو بہت وقت لگے گا۔ میں چاہتا ہوں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دوں جو تاریخ میں موجود ہے۔ مولا منبر پر بیٹھے ہوئے دعویٰ فرما رہے ہیں سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ طرح طرح کے سوالات مولا سے کیے گئے۔ جو ایک 2 جلدوں کی کتاب ہے جو وہاں پر ایران میں چھپی ہے، جس میں وہ تمام سوالات اور جوابات جمع کیے گئے ہیں جو مولا علی سے کیے گئے تھے، اور ظاہر سب نہیں آ پائے ہوں گے، میرے خیال میں چند فیصدی آئے ہیں، اور 2 جلدیں بن گئیں، 2 جلدیں بن گئی جس میں سوال و جواب ہیں۔ تو اس کا مطلب سوال برابر کیے جاتے تھے اور مولا علی جواب دیتے تھے۔ مولا علی کا جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا علی آپ نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھو، میرا بھی ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دیجئے۔ کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عجیب و غریب سوال ہوا مولا سے۔ مولا سے پوچھنے والے نے پوچھا اے علی یہ بتائیے کہ خود آپ کی نگاہ میں، خود آپ کی نظر میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ خود آپ کی نظر میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ میرے لیے آسان بتانا، آپ کے لیے آسان بتانا، اور کسی کے لیے آسان بتانا۔ ارے کوئی مجھ سے اگر پوچھے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے تو میں اپنے خاندان کا نام بتاؤں گا، فلاں خاندان میں پیدا ہوا، یا یہ بتاؤں گا فلاں یونیورسٹی میں پڑھا، یا فلاں ڈگری میں نے حاصل کی، بس 2-4 جملے کہے اور بات مکمل، بات ختم۔ مگر پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ علی سے، جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے، اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور پورے جنات اور انسان مل کر لکھنے لگے تو سمندروں کی روشنائی ختم ہو جائے گی، مگر علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجے بنا نواز جس کے لیے خود جناب ابن عباس بہت مشہور راوی، انہوں نے خود کہا کہ خود مجھے علی کی فضیلت میں 23,000 حدیثیں یاد ہیں۔ جناب ابن عباس کہہ رہے ہیں، اور جس کے لیے شاعر کہہ رہا ہے، میں توجہ چاہوں گا صاحب نے ذوقی، فارسی شاعر کہہ رہا ہے کہ کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیز کہ تر کنم سر انگشت وہ صفحہ بشمارم، یعنی پورے سمندر کے پانی ختم ہو جائیں گے اور ہم آپ کی فضائل کے کتاب کے صرف صفحوں کو شمار کرنا چاہیں وہ شمار نہیں ہو پائیں گے۔ نہیں بات واضح نہیں ہوئی، مثال پیش کرتا ہے بچے بھی سمجھے۔ 1000 صفحوں کی پیجز کی کتاب ہے، 1000 پیج ہیں اس میں۔ اب ان کو خالی پڑھنا نہیں، خالی گننا ہے، شمار کرنا ہے، اس کو ان پیجز کو شمار کرنا، گننا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی کٹوری میں ہم پانی رکھ لیتے ہیں، چھوٹی سی کٹوری میں پانی رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہلکی سی انگلی نم کرتے ہیں اس پانی میں، اور اس کے بعد وہ ورق گنتے ہیں، اس سے 1 2 3 4 5 6، جب انگلی سوکھنے لگتی ہے تو پھر ہلکی سی نم کرتے ہیں، پھر ورق گننے لگتے ہیں۔ تو 1000، بہت توجہ رہے، 1000 صفحے کی کتاب کے صرف ورق گننا ہو تو ایک کٹوری کا پانی کافی ہوگا۔ ارے توجہ رہے، 1000 صفحے کی کتاب کے اگر ورق گننا ہو تو ایک کٹوری کا پانی کافی ہوگا۔ مگر شاعر کہہ رہا ہے کہ اے علی آپ کی فضیلتوں کی کتاب اتنی ضخیم ہے، اتنی ضخیم ہے کہ صرف انگلی تر کی جائے گی۔ ورق گننے کے لیے انگلی تر کتنا پانی آتا ہے انگلی میں، ہلکی سی نمی انگلی تر کی جائے گی صرف صفحے گننے میں، تو انگلی تر کرتے کرتے 7 سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، مگر آپ کی فضیلتوں کتاب کے ورق کوئی گن نہیں پائے گا۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے، ایک صلوات بلند حیدری،
سلوات بلند آواز سے بھیج دے پر محمد تو جس کی فضیلتیں اتنی ہوں کہ فضیلتوں کی کتاب کے ورق کوئی گن نہیں سکتا، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، مگر آپ کی کتاب کے صفحے، فضیلتوں کی کتاب کے صفحے کوئی گن نہیں پائے گا۔ اس سے پوچھا جا رہا ہے، اس سے سوال کیا جا رہا ہے، یہ بتائیے علی آپ کی نگاہ میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو اب مولا، اب اس سے پہلے کہ مولا علی جواب دے، مجمع میں تصور آئے ہوں گے طرح طرح کے کہ دیکھیں علی کیا جواب دیکھیں مولا کیا جواب دیتے ہیں۔ کسی نے سوچا ہوگا کہ شاید یہ جواب دیں کہ رسول نے اپنی دختر کے لیے مجھے منتخب کیا ہے، شاید یہ جواب دیں کہ شب ہجرت میرے بستر پر اپنے بستر پر سلایا مجھے، شاید یہ جواب دیں کہ بشی گری کے لیے اپنے کاندھوں پر مجھے بلند کیا ہے، چاہے یہ جواب دیں کہ وہ فاتح خیبر ہوں، فاتح خندق ہوں، فاتح بدر حنین ہوں۔ اس سے پہلے کہ علی جواب دیں، لوگوں کے ذہن میں طرح طرح کے جواب آئے ہوں گے۔ دیکھیں علی کیا جواب دیتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا تو مولا نے مسکرا کر، اب تو نے پوچھا ہی ہے تو جواب بھی سن لے، جب تو نے پوچھا ہی تو جواب سن لے، اور اس کا یاد رکھ میری نگاہوں میں میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کی کہ جس کو میں نے عنوان بیان کرا دیا ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ دیکھو میری نگاہوں میں میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، توجہ رہے، ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ اسی آیت میں اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ میرے رسول کی رسالت کے لیے دو گواہ کافی ہیں، ایک میں خود اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو۔ مولا نے اسی آیت کی تلاوت کی اور کہا میری نگاہ میں میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس وحدہ لا شریک خدا نے اپنے رسول کی گواہی کے لیے مجھے اپنا برابر کا شریک بنا دیا ہے۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد، ایک صلوات بلند آواز پر محمد۔ توجہ رہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے لیے دو گواہ، ایک خاموش فطرت، دوسرے بولتے ہوئے رسول۔ پوری توجہ رہے، رسول کی رسالت کے لیے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے علی، دوسرے بولتے ہوئے علی، اور علی کی امامت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام حسن۔ امام حسن کی امامت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام حسین۔ امام حسین کی امامت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کی امامت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام محمد باقر۔ امام محمد باقر کی امامت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق امامت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام موسیٰ کاظم۔ امام موسیٰ کاظم کی امامت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام علی رضا۔ امام رضا امامت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام محمد تقی۔ محمد تقی کی امامت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام علی النقی۔ امام علی النقی کی امامت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام حسن عسکری۔ سنتے رہیے گا، امام حسن عسکری کی امامت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام مہدی۔ توجہ رہے، دوسرے بولتے ہوئے امام مہدی، تو ایک خاموش معصوم ملا، ایک بولتا ہوا معصوم ملا۔ پھر سنیے، امام حسن عسکری کی امامت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام مہدی۔ ایک خاموش معصوم ہے، ایک بولتا ہوا معصوم ہے، لیکن جب امام مہدی کی گواہی کا معاملہ آیا تو یہاں صرف خاموش قرآن مل رہا ہے، یہاں صرف خاموش قرآن مل رہا ہے۔ وہ بولتا ہوا معصوم کون ہے جو ان کی امامت کی گواہی دے گا؟ تو قدرت نے اعلان کیا، ارے اسی لیے ہم نے عیسیٰ کو زندہ رکھا ہے کہ اب دو گواہ ہوں گے، ایک خاموش قرآن ہوگا، ایک بولتے ہوئے عیسیٰ ان کی امامت کی گواہی دے گے۔ صلوات بھیجے بلند آواز۔ اب تذکرہ آ
گیا امام کا تو دو جملے کرتا چلو. صحیح بخاری شریف مسلمانوں میں سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری. اگر صحیح بخاری میں کچھ مل جاتا ہے تو مسلمان قرآن کو بھی نہیں مانتے. اگر صحیح بخاری میں کچھ مل گیا طلاق کے معاملے میں، قرآن میں یہ کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں نہیں ہو سکتی، مگر صحیح بخاری میں کہ ہو سکتی ہے، تو قرآن کو نہیں مان رہے، صحیح بخاری مان رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے اتنی مسلمانوں میں ہم کتاب ہے کہ قرآن کو نہیں مان. قرآن میں صاف ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاق نہیں ہو سکتی. قرآن میں صاف موجود ہے ایک وقت میں 3 طلاق نہیں ہوگی، مگر صحیح بخاری میں ایک حدیث مل گئی کہ آپ قرآن کی نہیں مانیں گے، صحیح بخاری کی مانیں گے. تو اتنی اہم کتاب ہے، اس میں موجود ہے پورے چیلنج کے ساتھ. جہاں جہاں آواز جاری سنیں امام صحیح بخاری میں کیا موجود ہے. وَكَيْفَ أَنْتُمْ إِذْ نَزَلَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ. وہ کیسا وقت ہوگا جب عیسیٰ نازل ہوں گے، جب عیسیٰ نازل ہوں گے اور جب نماز کا وقت آئے گا تو عیسیٰ نماز نہیں پڑھائیں گے بلکہ تمہارا امام نماز پڑھائے گا. ایک صلوات بھیجتے ہوئے نماز. ارے صحیح بخاری کی حدیث آپ نہیں مانیں گے کہ عیسیٰ نماز نہیں پڑھائیں گے. صحیح بخاری میں ہے امامکم منکم، امام تمہارے میں سے ہوگا. اب بتاؤ وہ امام کون ہے جو عیسیٰ کو نماز پڑھا رہا ہے. صلوات بھیجے بر نواز محمد. ایک صلوات بلند آواز پر محمد. اب سنیے اور بہت تھم کر سنیے اور بہت سوچ سمجھ کے سنیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور جہاں تک پھیلا سکتے اس بات کو پھیلائیے، جس سے آپ کہہ سکتے ہیں اسے کہیے کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور دوسری جو صحیح کی کتابیں اس میں تفصیل موجود ہے، اس میں ڈیٹیل موجود ہے. صحیح بخاری میں ڈیٹیل نہیں ہے. امامکم منکم کہہ کے وہ خاموش ہو گئے صحیح بخاری والے، مگر اسی سے ثابت ہو گیا ہے کہ کوئی ایسا امام ہے جو عیسیٰ کو نماز پڑھا رہا ہے. کوئی ایسا امام ہے جو عیسیٰ کو نماز پڑھا رہا ہے. امامکم منکم. دوسری کتابوں میں تفصیل ہے کہ جب جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے، ہمارے امام بھی تشریف فرما ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا. ادھر نبی ہے، ادھر ہمارا امام ہے. اب جب مصلی بچھے گا تو روایت کہتی ہے کہ ہمارے امام جناب عیسیٰ سے کہیں گے کہ قدم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے. تمام اہل سنت کی کتابوں میں جو بڑی بڑی کتابیں ان میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ہمارے امام جناب عیسیٰ سے کہیں گے قدم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے. اس وقت جناب عیسیٰ ہمارے امام سے کہیں گے، امام مہدی علیہ السلام سے کہیں گے. نام دے دوں تاکہ آواز سب طرف پہنچ جائے. امام مہدی علیہ السلام سے جناب عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، اے فرزند رسول، یہ آپ کا حق ہے، یہ نماز پڑھانا آپ کا حق ہے، آپ پڑھائیے. اس کے بعد ہمارا امام آگے بڑھ کر نماز پڑھائے گا. عیسیٰ پیچھے پڑھیں گے، عیسیٰ پیچھے پڑھیں گے. اب مجبوراً میں جملہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہم ان جملوں کے عادی نہیں ہیں، لیکن مجبوراً جملہ کہنا پڑ رہا ہے. جو کہا جاتا ہے کہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، فلاں کے پیچھے نماز پڑھی. مجھے یہ بتاؤ کہ جب پوتے کو نبی نماز نہیں پڑھا پا رہا ہے تو دادا کو کوئی عرب پر نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ ایک صلوات بھیجے صلوات بلند آواز پر محمد. امام ہمارے امام جو ہے وہ نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ پیچھے پڑھیں گے. لیکن اب یہاں کے اوپر کوئی بھی بچہ سوال کر سکتا ہے، کوئی بھی جوان سوال کر سکتا ہے. میں چاہتا ہوں شبہ اس کو دور کر دوں. کوئی یہ کہے گا کہ پہلے امام نے کیوں کہا جناب عیسیٰ سے اے عیسیٰ نماز آپ پڑھائیے؟ پھر جناب عیسیٰ نے فرمایا نہیں، فرزند رسول ہمارے امام سے کہا یہ آپ کا حق ہے. اس کے بعد ہمارے امام نے نماز پڑھائی. تو کوئی بچہ کہہ سکتا ہے کہ کیا امام کو خود نہیں معلوم تھا کہ میرا حق ہے؟ کیا معاذ اللہ خود امام کو علم نہیں تھا کہ میرا حق ہے؟ جب عیسیٰ نے بتایا کہ آپ کا حق ہے تب معلوم ہوا انہیں کہ میرا حق ہے، اور تب جا کے نماز پڑھائی.
تو یہ بھی نہیں مان سکتے کہ امام کو معلوم نہیں تھا. اور کوئی کہے کہ بھائی وہ لکھنؤ کا تکلف تھا، پہلے آپ عمر نواب صاحب کی گاڑی اسی میں چھوٹ گئی، پہلے آپ میں. تو یہ پہلے آپ لکھنؤ والا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں پہلے آپ، وہ کہہ رہے نہیں پہلے آپ. نہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ہمارے امام کو علم نہیں تھا اپنے مرتبے کا علم نہیں تھا، عیسیٰ نے بتایا تو معلوم ہوا. یہ بھی بات نہیں مان سکتے. نہ یہ مان سکتے ہیں کہ لکھنؤ کا تکلف تھا، پہلے آپ. تو بات کیا تھی؟ بہت توجہ، بات کیا؟ یاد رکھیے کہ اگر جناب عیسیٰ سے بات کیے بغیر امام خود سے آگے بڑھ کر نماز پڑھانے لگتے اور عیسیٰ پیچھے پڑھنے لگتے تو دنیا کہتی کہ یہ تو عیسیٰ کا اخلاق تھا، یہ تو عیسیٰ کی بزرگی تھی کہ ایک چھوٹا نماز پڑھانے لگا تو پیچھے نماز وہ پڑھنے لگے. کہیں بھی ایسا ہو کہ ایک بزرگ عالم دین ہو اور ایک اس سے کمسن عالم دین ہو، وہ کمسن عالم دین مصلی پہ کھڑا ہو جائے نماز پڑھانے کے لیے تو بزرگ کیا اس کا بازو پکڑ کے کھینچے گا؟ ارے ہٹو میں پڑھاؤں گا. نہیں، کوئی بھی بزرگ ہوگا تو وہ تکلفاً پیچھے نماز پڑھنے لگے گا، اخلاقاً پیچھے پڑھنے لگے گا. اس کی بزرگی کا تقاضا یہ ہوگا کہ بھیا وہ کھڑا ہی ہو گیا تو اس کو پڑھانے دو، پیچھے پڑھ لو. تو یہ کہا جاتا کہ یہ اخلاق عیسوی تھا، یہ ان کی بزرگی تھی کہ ایک چھوٹے کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. اس لیے امام یہ چاہتے تھے کہ نبوت خود اپنی زبان سے اقرار کر لے کہ نبوت کی حد کہاں تک ہے اور کہاں سے امامت کی حدیں شروع ہو رہی ہیں. بالکل یہ وہی مسلحت تھی، توجہ رہے، وہی مسلحت تھی جب معراج کے موقع پر ایک مقام ایسا آیا، جبریل ساتھ معراج میں ہیں، معراج میں ساتھ ایک مقام ایسا آیا کہ جبریل رک گئے. تمام شیعہ سنی کتابیں موجود ہیں. جبریل رک گئے، رسول نے فرمایا آگے بڑھیے، اے جبریل آگے بڑھیے. تمام شیعہ سنی کتابیں موجود ہے. رسول نے فرمایا اے جبریل آگے بڑھیے. جبریل کہتے ہیں کہ اگر ایک انگل بھی آگے بڑھ جاؤ تو جل جاؤں، بلو دنو تو ان ملتن لہترق تو، اگر ایک انگل بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل جاؤں. رسول نے فرمایا زیادہ کہہ دیا، اگر بال برابر بھی آگے بڑھ جاتے تو جل جاتے. اب یہاں پر وہی سوال ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ جبریل اس سے آگے نہیں جا سکتے؟ پھر جبریل سے کیوں کہہ رہے کہ آگے بڑھو؟ ارے توجہ رہے، کیا معاذ اللہ رسول کو علم نہیں تھا کہ جبریل سے آگے بڑھ نہیں سکتے؟ ان کی ہمت و طاقت نہیں اس سے آگے بڑھے. پھر رسول نے کیوں کہا اے جبریل آگے بڑھیے؟ دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ خود سردار ملک اعلان کر دے کہ سردار ملک کی حد کہاں تک ہے اور کہاں سے سید المرسلین کی حدیں شروع ہو رہی ہیں. بس یہی مسئلہ ہمارے امام کی بھی ہوگی تاکہ نبوت خود اقرار کر لے کہ نبوت کہاں تک ہے اور کہاں سے امامت کی حدیں. ایک صلوات بلند آواز تبر محمد وآلہ حیدری یا علی. اب یہاں پر جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کا جواب ہو جائے. علمی گفتگو ہے اور جن حضرات کو علمی گفتگو پسند نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ان کو پسند نہیں آ رہا ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ علمی بات ہو جائے. ایک صلوات میرے بلند آواز تبر محمد. جن کو لپا ڈکی والی مجلسیں پسند ہے تو ان کو پسند نہیں آ رہی ہوگی. ایک صلوات میرے بلند آواز. سنیے اعتراض ہوتا ہے اور کفر کا فتویٰ دیا جاتا ہے، جبکہ تمام شیعہ سنی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. کہتے ہیں دیکھیے اپنے اماموں کو یہ انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں، اب دیکھیے امام کون ہوتا ہے؟ نبی کا جانشین. امام کس کو ہے؟ نبی کا جانشین. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی پیچھے نماز پڑھے گا اور ان کا امام آگے پڑھے گا. تو بلو جانشین آگے ہو گیا اصل پیچھے، جانشین آگے، نائب آگے اور اصل پیچھے. ارے تو نبی ہیں، عیسیٰ تو نبی ہیں اور یہ نبی کے جانشین ہیں. نہیں، دنیاوی مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بات کا حل ہو جائے اور بچوں کے سامنے، جوانوں کے سامنے حل ہو جائے. آپ دیکھیں کسی بھی اسٹیٹ میں سب سے بڑی شخصیت کون سی ہوتی ہے؟ یا گورنر ہوتا ہے یا وزیر اعلیٰ. جب وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں، کیا کوئی بھی لیڈیز ہو وہ آ رہی ہیں یا آ رہے ہیں، تو سارے افسر بڑے بڑے پیچھے ہوں گے. کوئی وزیر اعلیٰ کے آگے نہیں ہو سکتا.
یا گورنر کے کوئی آگے نہیں ہو سکتا؟ سب پیچھے ہوں گے، سب پیچھے ہوں گے، سب پیچھے ہوں گے، کیونکہ اسٹیٹ کی سب سے بڑی شخصیت یہ گورنر ہے یا وزیر اعلیٰ ہے، اس کے پیچھے سب چلیں گے، یہ سب سے آگے رہے گا۔ لیکن اگر دہلی سے وائس پریزیڈنٹ آ جائے، ارے بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے، پڑھے لکھے مجمع ہی کے لیے جملے بھی ہیں، صلوات بھیجو محمد، جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، لیکن جو پڑھا لکھے ان کی سمجھ میں آ رہا ہوگا، صلوات بھیجو محمد۔ اللہ اکبر، پھر سن لیجئے، بچے سن لیں، جوان سن لیں، کہیں اگر اعتراض ہو تو اعتراض کے جواب ان کے بعد محفوظ رہے۔ وزیر اعلیٰ سب سے آگے، گورنر سب سے آگے، یو پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، یو پی کے گورنر سب سے آگے، بڑے بڑے افسر چاہے کتنے ہی جگادری افسر کیوں نہ ہو وہ پیچھے ہوگا، وزیر اعلیٰ سے آگے نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر دلی سے وائس پریزیڈنٹ آ جائے، نائب صدر جمہوریہ آ جائے، نائب صدر جمہوریہ، وائس پریزیڈنٹ، اب وہ وائس پریزیڈنٹ آگے ہوگا، گورنر پیچھے ہوگا، اب وہ وائس پریزیڈنٹ آگے ہوگا، وزیر اعلیٰ پیچھے ہوگا۔ ارے بھائی یہ تو وزیر اعلیٰ ہیں، یہ تو اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، یہ نائب کے پیچھے کیوں ہیں؟ ارے بہت توجہ ہو رہے ہیں، پڑھے لکھے جملے، پڑھے لکھے مجمع کے لیے جملے ہیں، یہ نائب کے پیچھے۔ آپ کو کہتے ہیں کہ نائب کو آگے کر دیا، اصل نبی کو پیچھے کر دیا، تو میں یہاں پوچھوں گا کہ وہاں سے وائس پریزیڈنٹ آیا دہلی سے، نائب صدر جمہوریہ آیا، گورنر اس کے پیچھے چل رہے ہیں، وزیر اعلیٰ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، ارے یہ تو اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، وہ تو نائب ہے۔ ہر ایک کہے گا یہ تو دیکھو یہ چھوٹی سی اسٹیٹ کے سربراہ ہیں اور پورے ہندوستان کے صدر کا نائب ہے، لہذا یہ اسٹیٹ کا سربراہ پیچھے ہوگا، وہ پورے ہندوستان کے صدر کا نائب آگے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء ہیں وہ چھوٹی چھوٹی جگہوں کے نبی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹی جگہوں کے نبی ہیں، اور ہمارا امام رحمت للعالمین کا نائب ہے، اس لیے یہ نائب آگے ہوگا، نبی پیچھے ہوگا۔ ایک صلوات بولنا، ایک صلوات بولنا محمد۔ اب آئے تذکرہ آئی گیا تو دو چار جملے عورت کر دوں۔ آپ دیکھیں کہ ایک تقریباً 60-70 سال پہلے کی بات ہے، افریقہ میں ایک جوان جو تھا وہ مسلمان ہوا، اور اس نے سعودی عرب کے علماء کو ایک خط لکھا، لیٹر، وہ دونوں کاپی ہمارے پاس موجود ہے، جو خط لکھا اس کی بھی کاپی ہے، جو سعودی عرب کے علماء نے جواب دیا وہ بھی اس کی کاپی موجود ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ عقیدہ مہدی کے سلسلے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، کہ اس کی کوئی حیثیت ہے، اس کی کوئی، اس پر عقیدہ رکھا جائے نہ رکھا جائے عقیدہ؟ سعودی عرب کے علماء نے جواب دیا، جواب بھی محفوظ، سوال بھی محفوظ۔ سعودی عرب کے علماء نے جواب دیا کہ اسلام میں عقیدہ مہدی کی بنیادی حیثیت ہے، اور جو امام مہدی کو نہ مانے اس سے بڑا کوئی بدعتی نہیں ہے۔ یہ سعودی عرب کے علماء نے، مگر فرق کیا ہے؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ پیدا ہو چکے ہیں، اور عام علماء اہل سنت کے کہنا یہ کہ پیدا ہوں گے، پیدا ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے میں اہل سنت میں کوئی فرق نہیں امام مہدی کے لیے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیدا ہو چکے اور موجود ہیں، کیونکہ زمانہ بغیر امام کے نہیں رہ سکتا، تو موجود ہیں۔ وہ ان کا عقیدہ ہے کہ پیدا ہوں گے، جب وہ پیدا ہوں گے تو وہ انہی نے جواب دیا۔ سنیے جملے، سنیے بس آخری، اس سے زیادہ مجھے نہیں عرض کرنا ہے کیونکہ زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ اور انہی نے جواب دیا سعودی عرب کے علماء نے کہ دیکھو یہ عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ، اور حدیث لکھی صحیح بخاری کی، صحیح بخاری کی حدیث لکھی کہ رسول فرما چکے ہیں کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے۔ ارے سعودی عرب کے علماء جواب دے رہے ہیں، ایک افریقی نوجوان کو جو نو مسلم ہوا ہے، جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو جواب دے رہے ہیں کہ عقیدہ مہدی اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور نہ مانے تو بدعتی۔ وہ جواب دے رہے ہیں کیونکہ رسول نے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے، اور یہ ان میں کے 12ویں ہوں گے۔ سنیے میں بات کو مکمل کر رہا ہوں، اس سے زیادہ مجھے نہیں پڑھنا ہے۔ سعودی عرب کے علماء نے لکھا کہ یہ 12ویں خلیفہ ہوں گے، رسول نے فرمایا میرے 12 خلیفہ ہوں گے، اور یہ امام مہدی جو ہوں گے وہ 12ویں خلیفہ ہوں گے۔
اب میں سعودی عرب کے علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ان کو خلیفہ کہہ رہے ہیں، جب ان کو آپ رسول کا جانشین کہہ رہے ہیں، جب کہہ رہے ہیں 12ویں خلیفہ ہیں، تو ان طریقوں سے یہ کیوں نہیں آپ انتخاب کر لیتے کہ جس کے ذریعے سے پہلے منتخب کیے گئے؟ کسی سقیفہ کے ذریعے، کسی وصیت کے ذریعے، کسی شورا کے ذریعے، کسی اجماع کے ذریعے ان کو بھی آپ منتخب کر لیں۔ جب 12واں رسول کا خلیفہ کہہ رہے تو تمام اہل سنت کے علماء یک زبان ہو کر کہیں گے کہ ہم منتخب نہیں کر سکتے، جب اللہ بھیجے گا تو مانیں گے، جب اللہ بھیجے گا تو مانیں گے۔ تو مجھے والد مرحوم کے جملے یاد آ رہے ہیں، والد مرحوم کے جملے یاد آ رہے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے فرمایا تھا، تمام سعودی عرب کے علماء نے کہا کہ جب بھیجیں گے تب مانیں گے۔ ارے کسی ذریعے سے منتخب کر لیجئے، کسی شورا کے ذریعے منتخب کر لیجئے، کسی سقیفہ کے ذریعے منتخب کر لیجئے۔ یہ آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کہا نہیں ہم نہیں بنا سکتے، جب اللہ بھیجے گا تو مانیں گے۔ تو فرمایا کرتے تھے ارے جو عقیدہ تم نے آخری کے لیے رکھا ہے، اگر یہی پہلے کے لیے رکھ لیا ہوتا تو اسلام میں اتنا تفرقہ کیوں پھیلتا؟ ایک صلوات بھیجے بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز تبر محمد۔ تو یہ ہے وہ عقیدہ مہدی کہ جس کے ہم قائل ہیں اور جس کو ہم مانتے ہیں، جس کو تمام مسلمان مانتے ہیں۔ اور وہ بہت تفصیلی بات ہے کہ جناب اتنی لمبی عمر کیسے ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے پورا کشرہ چاہیے ہے، لیکن میں آج کے بچوں اور جوانوں کے لیے 1 منٹ لینا چاہوں گا، 1 منٹ سے زیادہ میں آپ کا نہیں لوں گا۔ کہا گیا اتنی طویل عمر کیسے ہو سکتی؟ 1200 سال ہونے کو ہے، ابھی تک زندہ ہیں، اور زیادہ سے زیادہ عمر ہوتی تو 100 سال ہوتی ہے، اس سے زیادہ 100 سال بھی لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جو 100 سال تک پہنچتا ہے، ورنہ 70-80 کے درمیانی لڑک لیتے ہیں، نکل لیتے ہیں یہاں سے۔ اتنی لمبی عمر کس کی ہوتی؟ اور تم کہتے ہو 1200 سال ہو رہے ہو زندہ ہیں، زندہ ہے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خود پڑھی ہوئی خبر، آج تقریباً 12-14 سال پہلے اخبار میں خبر آئی تھی، پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اخبار میں خبر آئی تھی کہ سمندر میں ایک پودا ہوتا ہے کہ جو پیدا ہونے کے 6 دن میں ختم ہو جاتا تھا، پیدا ہوا 6 دن میں ختم۔ تو جو باٹنی کے ماہرین نے انہوں نے ریسرچ کی کہ کیا سبب ہے کہ یہ پودا 6 دن میں ختم ہو جاتا ہے، تو پتہ چلا جب یہ پیدا ہوتا ہے، پودا نکلتا ہے، تو اس میں کچھ بیماریاں لگ جاتی ہیں، کچھ جراثیم لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے 6 دن کی اس کی عمر ہوتی ہے۔ تو اب اخبار میں تھا کہ وہ سائنسدان جو ماہرین تھے باٹنی کے، اس پودے کو سمندر سے نکال کے اپنی لیبارٹری میں لے کر آئے۔ بہت توجہ ہے مثال کے اوپر، اپنی لیبارٹری میں لے کر آئے اور اس پودے کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھا، ان جراثیم سے محفوظ رکھا جو اس کی موت کا سبب بنتے تھے، جو اس کی موت کا سبب بنتے تھے۔ اخبار میں یہ تھا کہ جس پودے کی ایج کل 6 دن ہوا کرتی تھی، جس پودے کی عمر کل 6 دن ہوا کرتی تھی، جب سائنسدانوں نے اپنی لیبارٹری میں اس کو رکھا اور بیماریوں سے محفوظ رکھا، جراثیم سے محفوظ رکھا، تو 6 دن زندہ رہتا تھا، وہ 6 برس زندہ رہا، وہ پودا 6 برس زندہ رہا۔ ارے جب معمولی سائنسدانوں میں اتنی قوت ہے کہ جس کی ایج کل 6 دن کی تھی، جب لیبارٹری میں لائے اور جراثیم سے محفوظ رکھا، بیماریوں سے محفوظ رکھا، تو 6 دن کی عمر طویل ہو کر 6 سال میں تبدیل ہو گئی۔ جب سائنسدانوں میں اتنی قوت ہے تو کیا اللہ میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ اپنے کسی نمائندے کو موت سے محفوظ رکھ کے آج بھی زندہ رہے، قیامت تک زندہ رہے؟ ایک صلوات بھیجے بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز۔ بات مکمل ہوئی، اسی کے لحاظ سے چند جملے مسائل کے بھی، کیونکہ یہی وہ امام ہے کہ جو منتخب خون حسین ہے، جو امام حسین کے جو قاتلین ہیں اس سے بدلہ لیں۔ اور ہمارے یہاں روایات میں امام سے روایتیں ہیں کہ دوبارہ وہ قاتل دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جنہیں کربلا میں ظلم کیے، اور ہمارا امام اسے بدلہ لے گا، اس سے انتقام لے گا۔ یہاں تک تو روایت خاموش ہو گئی ہے، وہ بدلہ کس طرح سے ہوگا، امام سے کس طرح سے بدلہ لیں گے، یہ روایتوں میں ڈیٹیل اور تفصیل موجود نہیں۔ کہ خود میں اپنے یہاں پر کبھی کبھی سوچتا کہ کچھ ایسی درندگی کربلا میں ہوئی ہے
کچھ ایسی وحشت اور بربریت کا مظاہرہ کربلا میں کیا گیا، کچھ ایسے انسانیت سوز مظالم ہوئے کربلا میں کہ شاید ویسا بدلہ نہ ہو سکے کہ جیسے ظلم ہوئے۔ وہاں صرف شہادتیں نہیں ہیں، وہاں صرف سر و تن میں جدائی نہیں ہے، وہاں صرف لاشوں کو پامال نہیں کیا جا رہا ہے، وہاں تو ننھے بچے بھی ہیں، جس میں ایک 6 مہینے کا علی اصغر بھی ہے، جس کے گلے پر 3 بھال کا تیر اور ایک 3.5 سال کی کل سکینہ بھی ہے کہ جو 3 دن کی پیاس سے تڑپ رہی ہے، اور جس کے گلے میں رسی ایسی باندھی گئی ہے کہ بچی کا گلا گھٹ رہا ہے، جس کے پورے راستے تازیانے مارے گئے ہیں، جس کے پورے راستے تماچے مارے گئے ہیں۔ میں یہ تمام کرنا چاہتا ہوں، امام سے پوچھا کہ آپ کربلا کی کس مصیبت پر سب سے زیادہ روتے ہیں؟ امام سے پوچھا جا رہا ہے، ہمارے زندہ امام سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کربلا کی کس مصیبت پر سب سے زیادہ روتے ہیں؟ کیا علی اصغر کی شہادت پر؟ کیا علی اکبر کی شہادت پر؟ امام نے فرمایا کہ میں اس مصیبت پر سب سے زیادہ روتا ہوں کہ اگر علی اکبر زندہ رہ گئے ہوتے تو سب سے زیادہ ماتم کرتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ جناب عباس کی شہادت پر، کہ جن کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے، جن کے سر پر گرز مارا گیا اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کیا عباس کی شہادت پر اور اس مصیبت پر سب سے زیادہ آپ روتے ہیں؟ امام نے جواب دیا کہ میں اس مصیبت پر سب سے زیادہ روتا ہوں کہ اگر عباس زندہ رہ گئے ہوتے تو سب سے زیادہ روتے۔ کیا اپنے جد حسین کی شہادت پر، جس کے اوپر 2000 سے زیادہ سال اور جن کی لاش تیروں پر معلق تھی، کیا ان کی شہادت پر سب سے زیادہ ماتم کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا امام نے کہ اس مصیبت پر کہ اگر میرا جد حسین زندہ رہ گیا ہوتا تو سب سے زیادہ روتا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا امام سے، آقا خود بتا دیجئے وہ کون سی مصیبت ہے؟ امام نے فرمایا دادی زینب کی مصیبت ہو۔ سب سے زیادہ جو روتا ہوں وہ دادی زینب کی مصیبتوں پر کہ جن کی ماں کا جنازہ پڑھتے شب میں اٹھ رہا ہے اور ان کو بازار ہے درباروں میں، بازوں میں رسیاں جکڑی ہوئی، سر پر چادر نہیں، ایک آواز دے رہا ہے کہ یا اہل الکوفۃ والشام ھذہ سبایا من بنات رسول اللہ، ایک کوفہ و شام کا رہنے والا تماشا دیکھو یہ آل رسول ہے، اس طرح سے بازاروں میں لائی جا رہی ہیں۔ بس 2 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ ہاں عزاداروں، یہ زمانہ وہ ہے کہ جب یہ قافلہ لٹا ہوا شام پہنچا ہے، شام میں دربار سجا دیا گیا اور اس کے بعد کہا گیا جب پورا دربار سج جائے تب ان قیدیوں کو لایا جائے۔ جناب ہندہ جو ہے وہ یزید کی ایک بیوی تھی ہندہ۔ یہ ہندہ کون تھی؟ یہ ہندہ مدینے کی رہنے والی تھی، یہ ہندہ مدینے کے رہنے والی تھی۔ جب اس نے سنا کہ کچھ قیدی آ رہے ہیں جو کن کے لیے کہا گیا کہ اسلام کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے، تو اس نے کہا یزید سے میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں، میرے لیے بھی انتظام کر دو۔ تو یزید نے اپنے تخت کے برابر ایک تخت بچھا دیا، اس پر ہندہ کو بٹھا دیا۔ ہندہ پوری چادر لپیٹے ہوئے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہندہ کون ہے؟ یہ مدینے میں رہتی تھی۔ جب اس کا سن 6-7 برس کا تھا تو جناب زینب کا مدرسہ تھا مدینے میں، یہ پہنچی کہ شہزادی میں چاہتی ہوں کہ آپ کی شاگردہ بن جاؤں۔ 7 برس کا سن ہوگا۔ جناب زینب نے فرمایا ارے تمہارا 7 برس کا سن ہو گیا، تم چادر نہیں اوڑھتے ہو؟ بغیر چادر کے آئی تھی۔ دیکھو بغیر چادر والی کسی بچی کو ہم اپنے مدرسے میں نہیں لیتے ہیں۔ کہا کہ نہیں میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں چادر آج سے اوڑھوں گی۔ اس کے بعد روایت کہتی جناب زینب نے اپنے ہاتھوں سے چادر سی تھی، اپنے ہاتھوں سے چادر سی کر ہندہ کو دی تھی کہ دیکھو یہ چادر کبھی اتارنا نہیں۔ یہ ہندہ وہ ہے کہ شومی قسمت سے یہ یزید کی بیوی بن گئی۔ جب اس کو خبر ہوئی کہ کچھ باغی مارے گئے ہیں، میرے شوہر کو فتح ہوئی ہے، تو اس نے کہا میں باغیوں کو دیکھنا چاہتی ہوں، ان کی عورتوں سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ یزید نے ایک تخت پر انتظام کر دیا، وہ بیٹھ گئی، پورے حجاب میں تھی۔ جیسے ہی جناب زینب ام کلثوم دربار کے اندر داخل ہوئی تو جناب زینب کی نظر پڑی ہندہ کے اوپر۔ دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ ہندہ ہے جو ہماری شاگردہ رہ چکی ہے۔ جناب کلثوم سے کہا تم پہچان رہی ہے کون ہے؟
کہا کہ ہاں یہ ہندا ہے۔ پھر جناب زینب نے فرمایا یہ ہمیں پہچان نہیں پائے گی کیونکہ ہمارے چہروں سے بال سے ڈھکے ہوئے ہیں، بالوں سے، یہ ہمیں پہچان نہیں پائے گی، لہٰذا ہم شرمندگی سے بچ جائیں گے، ہمیں شرمندگی اس کے سامنے نہیں ہوگی۔ ارے جس کو پردہ ہم نے سکھایا اس کے سامنے جب ہم بے پردہ جائیں گے تو ہمیں کتنی شرمندگی کا احساس ہوگا، لیکن وہ مجھے پہچانے گی نہیں۔ اس نے کہا ہندا نے کہ ان کو سب کو ہمارے سامنے سے گزارا جائے۔ جیسے جناب زینب بنت کلثوم ہندا کے سامنے سے گزری، ہندا نے روک لیا، ایک قیدی عورتوں رک جاؤ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ جناب زینب بنت کلثوم رک گئی، کہا کہ کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ ہندا نے پوچھا یہ پہلے بتاؤ کہ تم رہنے والے کہاں کے ہو، تم لوگ کہاں کے رہنے والے؟ جناب زینب نے سر جھکا کر کہا اے ہندا کیا پوچھتی ہے، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ جیسے ہی مدینے کا نام سنا ہندا تڑپ گئی، ارے مدینے کے رہنے والے، تم لوگ مدینے کے رہنے والے ہو؟ جناب زینب نے فرمایا ہاں ہم مدینے کے رہنے والے۔ ارے جب تم لوگ مدینے کے رہنے والے ہو تو ہمارے آقا حسین کو تو جانتے ہو گے تم لوگ؟ جناب زینب نے سر جھکا کر کہا کہ ہاں ہم تمہارے آقا حسین کو جانتے ہیں۔ کہ آقا عباس سے بھی واقف ہو گئے؟ جناب زینب نے فرمایا ہاں آقا عباس کو بھی جانتے ہیں۔ کہا شہزادے علی اکبر کو؟ جناب زینب نے فرمایا کہ ہاں شہزادے علی اکبر کو ہم جانتے ہیں۔ ایک ایک کر کے وہ مردوں کے نام لیتی جا رہی تھی، شہزادی فرما رہی تھی کہ ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ جب سب وہ نام لے چکی تو اب جناب زینب نے فرمایا کہ تم نے تمام مردوں کو تو پوچھ لیا، لیکن عورتوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، تم نے خواتین کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ بگڑ گئی ہندا، خبردار خبردار، ارے اس دربار میں کسی بی بی کا نام نہیں لینا، ارے یہ شرابی کا دربار ہے، یہ بدکار انسان کا دربار ہے، ارے کسی عظیم بی بی کا نام یہاں نہیں لیا جا سکتا، کسی پاک بی بی کا نام یہاں نہ لینا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ یہ سن رہا جناب زینب نے کہا اے ہندا تم نے ہمیں پہچانا نہیں، ارے جن کا نام لینا تمہیں گوارا نہیں کہ دربار میں نام لیا جائے، ارے ہمیں بے پردہ یہاں لایا گیا ہے۔ ہندا نے اپنی چادر نوچ کر پھینکی، زمین پر گر پڑی۔ ارے شہزادیوں کے ساتھ یہ سلوک کہ اس طرح سے بے پردہ لایا گیا۔ اے شہزادی آقا حسین کہاں ہے؟ اے شہزادی آقا عباس کہاں ہیں؟ شہزادی علی اکبر کہاں ہیں؟ جناب زینب نے فرمایا ارے تخت پر جو کٹے ہوئے سر رکھے اسی میں ایک سر میرے بھائی حسین کا ہے، ایک میرے بھیا عباس کا ہے، ایک شہزادے علی اکبر کا ہے، ان سب کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا۔ اب بے پردہ ہندا کھڑی ہوئی تھی، یزید گھبرا کر اپنے تخت سے اٹھا، اے ہندا غضب کر دیا، ارے بڑے مجمع اپنی چادر اتار دی، آگے بڑھا اور اپنی ابا کا سایہ ہندا کے سر پر کیا۔ ہندا نے ابا نوچ کر کہا اے یزید تیری حیا کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے میری بے پردگی برداشت نہیں، مگر آل رسول کو، علی کی بیٹیوں کو، حسین کی بہنوں کو دربار میں بے پردہ لے آیا۔ بس عزیزانو یہ زمانہ وہ ہے کہ ایک ننھی سی بچی کا تذکرہ ہوتا ہے، 1 سے 2 منٹ لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں لینا ہے۔ ایک ننھی سی بچی ہے کہ جو زندان شام میں رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے کہ پھوپھی اماں بابا نے کہا تھا لینے آؤں گا، کب سے میں انتظار کر رہی ہوں، میرا بابا مجھے لینے کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ایک رات روتے روتے سکینہ کی آنکھ لگی، بس آخری جملے، سکینہ کی آنکھ لگی، خواب میں امام حسین کو دیکھا، دوڑ کے اسی خواب کے عالم میں جا کے بابا کے قدموں سے لپٹ گئی، بابا میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ نے فرمایا تھا لینے آؤں گا۔ حسین نے فرمایا اسی عالم خواب میں کہ سکینہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تمہاری مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے۔ جناب سکینہ کی آنکھ کھلی، ننھی سی بچی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، کم سن بچی ہے، ابھی نیند سے آنکھ کھلی، گھبرا کر کہنے لگی پھوپھی اماں ابھی سرحانے بابا کھڑے ہوئے تھے، بابا کہہ رہے تھے لینے آیا ہوں، کیا پھر مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ اب جو سکینہ نے رونا شروع کیا تو اہل حرم میں کوہرام مچ گیا، اتنی رونے کی آواز بلند ہو گئی کہ یزید کے محل تک پہنچی۔ وہ ملعون خواب غفلت سے بیدار ہوا، پوچھوایا کہ آخر کیا بات ہے؟ اتنی رات گئے
یہ رونے کا اتنا شور کیوں ہے؟ آنے والوں نے آ کر بتایا کہ حسین کی بیٹی سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے اور بیدار ہو کر اہل حرم سے اپنے بابا کو مانگ رہی ہے، اسی پر یہ شوری گری ہے۔ منون کہتا ہے کہ باپ بیٹی میں ملاقات کا اہتمام کیا جائے، خزانے تو حسین کا سر بھیج دو۔ ایک تشت پہ حسین کا سر رکھا گیا، ایک کپڑے سے اسے ڈھانک دیا گیا، ایک مزدور کو دیا گیا کہ جاؤ اور قید خانے میں پہنچا دو۔ ادھر سکینہ رو رہی تھی، ایک جیسے سر دروازے کے قریب آیا، سکینہ یہ کھڑی ہوئی، دوڑی دروازے کی طرف۔ جناب زینب نے پوچھا اے سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہ بابا، اے پھوپھی اماں، بابا مجھے لینے آ رہے ہیں، مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ دروازہ کھولا گیا، تج سامنے آیا، اب جو کپڑا ہٹا حسین کا کٹا ہوا تھا۔ سکینہ تڑپ گئی، آغوش میں بابا کا سر لیا۔ اے بابا، ابھی تو آپ مجھ سے باتیں کر رہے تھے، یہ آپ کا سر کس نے کاٹ دیا؟ اے بابا، مجھے کس نے یتیم کر دیا؟ بچی رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ سکینہ کی آواز دھیمی ہونا شروع ہوئی، ہلکی ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ سکینہ روتے روتے خاموش ہوئی اور اپنا سر حسین کے منہ پر رکھ دیا۔ جناب زینب سمجھی کہ روتے روتے تھک کر نیند آ گئی ہے۔ امام زین العابدین نے کہا اے بیٹا زین العابدین، ذرا آہستہ سکینہ کی گود سے اس کے بابا کا سر لے لو، ذرا آہستہ سے لینا، ارے بچی تھک کر سوئی ہے، کہیں پھر سے نہ جاگ جائے، پھر رونا شروع کر دے گی۔ امام زین العابدین قریب پہنچے، جیسے ہی سر آغوش سکینہ سے لینا چاہا، بے ساختہ زبان پر آیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھوپھی اماں، سکینہ سو نہیں رہی ہے، ارے بابا اپنا وعدہ پورا کر چکے، سکینہ کی روح پرواز کر چکی ہے۔ زین العابدین نے ہتھکڑیوں سے جڑے ہوئے ہاتھوں سے قبر کھودی، جب کھودی قبر تیار ہوئی، جیسے ہی سکینہ کی لاش کو اٹھایا تاکہ دفن کرے، ارے قبر سے دو ہاتھ بلند ہوتے ہیں، اے بیٹا زین العابدین، اس بچی کو میرے سپرد کر دو۔ اس کا باپ سکینہ کو لینے آ گیا، میں حسین ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے سکینہ کو دفن کروں گا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی روحوں کو اصل ثواب فرما دیں۔